مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا بے عیبوں کی تو کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے عیبوں کی تو کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا اور ایک دو شعر سماعت کریں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے ان کی رسائی ہے لو جب تو بنی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے مجرم کو نہ شرماؤ احباب کا فن ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ احباب کا فن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی
مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ صرف ایک بات بتاتا ہوں اس نعت کے بارے میں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ پنکھا اگر بند کر تھوڑا سا بیچ والے سمیشن ہے اس کو آف کر دو، ادھر سے ادھر پہلی لائن، ہاں بیچ والی، شکریہ جزاک اللہ۔ پہلے شعر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سنتے ہیں، دیکھیں بات، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ رسائی کا مطلب پہنچ، سنا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت فرماتا ہم سنتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف حضور کی پہنچ ہے، باقی کسی کی پہنچ ہے نہیں۔ سمجھ آئی یہ بات؟ سمجھیے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہا؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور اگر ان کی رسائی، اگر ان کی پہنچ ہے نا تب تو اپنا کام بن گیا، تب تو اپنا کام بن گیا، اگر ان کی پہنچ ہے تو اپنا کام بن گیا۔ اب پھر پورے اشعار آپ نے بیان کیے نا، اس کے بعد آخری لاسٹ میں آپ ہے نا اپنے آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو ڈانٹتے ہیں، اپنا رد کر رہے ہیں، ہے نا؟ کیا اے رضا، یہ پہلی لائن میں تو نے شک کے ساتھ کیوں کہا؟ گر ان کی رسائی، یہ گر کیا ہے بے؟ اگر ان کی رسائی ہے تو بات بنائیں، یہ کیا؟ اے رضا تجھے شک ہے؟ نہیں، صرف ان کی رسائی اور صرف انہی کی رسائی ہے اور کسی کی رسائی نہیں۔ لاسٹ شعر میں اعلیٰ حضرت نے جو نا اس پہلی لائن کے شک کو دور کر دیا، وہ شک والی بات نہیں، یقین کے ساتھ صرف انہی کی رسائی ہے۔ تو بڑی پیاری سی نعت ہے اور اشعار بھی بڑے پیارے۔ اب کچھ عرض و معروف سے پہلے خود نہیں پڑھ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروف سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت گنبد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا اور بانا فتح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کثرہ میں جھم جھم کر درود پاک کا ہدیہ نشاط و بازمرن پڑھے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد امام الجود والکرم والہ الکرام البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام حضرات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ شب اور آج کی ہماری یہ محفل شب معراج النبی، شب معراج کے لیے ہم نے منعقد کی ہے، ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اگلے انبیاء کرام کو جتنے معجزات دیے وہ سارے اس سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، بڑھ چڑھ کر عطا فرمائے، اس لیے کہ باب نبوت بند ہونے والا تھا، آئندہ معجزات ہونے نہیں تھے، لاسٹ دروازہ تھا معجزات کا، تو سارے دے دیے، کوئی نہیں چھوڑا، ایک معجزہ ایسا نہیں کہ جسے چھوڑ دیا ہو۔ بہت سے لوگ یعنی کہ کبھی ایسا سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور کبھی کسی کے دماغ میں سوال آ سکتا ہے کہ حضور نے مردوں کو زندہ نہیں کیا،
حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، سرکار نے نہیں کیا. کبھی کسی مردے کو ماری اور لات ٹھوکر ماری قل بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، سرکار نے نہیں کیا. حالانکہ سیرت کی کتاب، احادیث کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں حضرت جابر بن عبداللہ کے 2 بچوں کو زندہ فرمایا سرکار نے. حضرت جابر بن عبداللہ کے 2 بچوں کو جو یعنی کہ وفات پا گئے تھے انہیں زندہ کیا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ صرف سیرت کی کتابوں میں، تو کوئی مانے نہ مانے اب مرضی کی بات ہے. لیکن اگر یہ سوال ہو بھی جائے کہ سرکار نے کسی کو زندہ نہیں کیا، لیکن اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس ذات کے ہاتھ میں کنکر آئے اور وہ تسبیح پڑھنے لگے تو اگر مردہ ہاتھ آئے گا تو وہ بھی بولنے لگ جائے گا، وہ بھی بولنے لگ جائے گا. اس لیے کہ مردے میں تو پہلے جان تھی، چلی گئی، کنکر میں تو کبھی جان تھی ہی نہیں، پھر بھی بولا. تو پھر سرکار اگر مردے پر ہاتھ رکھے تو مردہ بھی بول اٹھے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو سنا بھی دیتے ہیں. مردوں کو مطلب وہ جو زندہ تھے مر گئے وہ نہیں، جمادات جس میں کبھی جان تھی ہی نہیں، انہیں بھی سرکار نے سنایا ہے. کیا سنا؟ سرکار گئے قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، پیشاب پاخانے کی ضرورت تھی تو قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رک گئے، پانی لے کر ساتھ میں ہے تو رک گئے کہ اب سرکار قضائے حاجت کے لیے جاؤں، میں کیا پیچھے پیچھے وہاں تک جاؤں. رک گئے تو سرکار جو ہے آگے تشریف لے گئے، اور جب چلتے چلتے آپ نے ایک درخت کی ٹہنی شاخ کو پکڑا اور پکڑ کر ایسے چلنے لگے، تو درخت بھی ساتھ میں آپ کے چلنے لگا، درخت بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. یعنی سوچو اس نے اپنے آپ کو جڑ سے اکھاڑا ہوگا، ہے نا. لیکن سرکار ایسے صرف یہ نہیں کہ رکے کہ بھائی نکل جلدی اکھڑ، نہیں، سرکار تو شاخ پکڑ کر چلنے لگے اور یہ پیچھے پیچھے ہو گیا، پیچھے ہو گیا. اب یہ پیچھے چلنے لگا، وہاں سامنے یہاں سے لے کر چلے تھے، وہاں دوسرا درخت تھا، وہاں لے جا کر اس کو کھڑا کر دیا اور دونوں کو حکم دیا. سرکار فرماتے دونوں مل جاؤ، درخت سے کہہ رہے ہیں دونوں مل جاؤ. تو کتنے سمجھدار تھے، دونوں فوراً جوائنٹ ہو گئے، دونوں جوائنٹ ہو گئے. اور جب جوائنٹ ہوئے تو پھر سرکار ان کے پیچھے آپ نے قضاء حاجت فرمائی. اور سرکار کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ نے جب کبھی بھی براز مبارک یعنی پاخانہ کیا تو کبھی وہ زمین کے اوپر رہا ہی نہیں، زمین نے نگل لیا. آج تک کسی نے سرکار کے پاخانے کو نہیں دیکھا، دیکھنے والوں نے بہت کوشش کی لیکن دیکھ نہیں پائے. حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ میں سرکار کا پاخانہ مبارک بھی اٹھاؤں، صاف کروں. یعنی ہماری طرح کے ٹوائلٹ تو تھے نہیں، صرف 2 اینٹ رکھ دی تھی اور ایک چھوٹا سا آڑ بنا دی، 2 اینٹ رکھ دی، اس پر قضاء حاجت فرماتے. تو جب نکلتے تو حضرت عائشہ دوڑ کر جاتی کہ میں صاف کروں گی، لیکن جا کر دیکھتی وہاں خوشبو ہوتی، زمین بالکل برابر ہوتی، کوئی نشان باقی نہ ہوتا، زمین نکل لیتی، ہے نا. باہر نکلی، سرکار فرماتے عائشہ کیا ہوا، کیوں دوڑی تھی؟ یا رسول اللہ میرا بڑی تمنا ہے کہ کبھی میں یہ خدمت بھی کروں، لیکن جب بھی جاتی ہوں کچھ نہیں ہوتا، بالکل صاف. حضرت سرکار فرماتے عائشہ تجھے پتا نہیں اللہ نے زمین کو حکم دیا ہوا ہے جب بھی میں قضاء حاجت کروں وہ نگل لیا کرتی ہے، وہ نگل لیتی. تو سرکار کو بڑے معجزات ہوتا. تو اب درخت کے پیچھے قضاء حاجت فرما لی، اب اس کے بعد چلے، اب واپس پکڑ کر لائے نہیں، اب چل دیے اور جا کر حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس. جب حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس پہنچے پھر حضرت جابر سے کہتے جابر، اچھا جاتے جاتے سرکار ایسے چلتے چلتے ایک جگہ کھڑے ہوئے، جابر سامنے ہیں. حضرت جابر سے کہا یہ 2 جگہ دیکھ لی، یہ اشارہ کیا، پھر آگے بڑھے. اب حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس پہنچے اور جب حضرت جابر کے پاس پہنچے اس سے فرماتے اے جابر جاؤ اس درخت سے کہنا کہ اپنی جگہ چلا جائے. ابھی سرکار نے نہیں کہا اس سے کہ بھائی تو چلا جا، لے کر بھی نہیں آئے، گئے تھے تو لے کر گئے تھے، لیکن اب فرماتے ہیں جابر وہ درخت سے کہنا جا کر کہ تو اپنی جگہ چلا جا اور اس کی ایک شاخ توڑنا. اور میں نے تجھے جہاں اشارہ کیا تھا نا، نشان بتایا تھے نا، ایسے اشارہ کیا تھا، وہاں شاخ کے 2 ٹکڑے کر کے ایک شاخ ادھر اور ایک شاخ ادھر، دائیں بائیں 2 شاخ رکھ دینا جا. اب حضرت جابر گئے، حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہے نا، نہیں پوچھتے یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، درخت میری کیوں سنے گا، اس کے کان ہے، اس میں جان ہے، اس میں روح ہے، وہ آواز کیسے سنے گا. نہیں، جابر بن عبداللہ جانتے ہیں سرکار فرماتے ہیں تو پھر درخت بھی سننے لگ جائیں.
حضرت جابر گئے اور جانے کے بعد آپ کہتے ہیں درخت، سرکار نے فرمایا اپنی جگہ چلا جا، تو درخت بھی چپ چاپ چلتا ہوا اپنی جگہ پہنچ گیا، اور جہاں کھڑا تھا وہیں جا کر رکا ہے، اور جیسا تھا ویسا ہو گیا، نارمل، لگے بھی نہیں کہ کبھی اکھڑا تھا کبھی نکلا تھا، وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک شاخ توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، جہاں سرکار نے اشارہ کر کے بتایا تھا وہاں جا کر ایک شاخ یوں رکھی، ایک شاخ یوں رکھی، پھر سرکار کی بارگاہ میں آئے، حضرت یا رسول اللہ یہ کیوں کروایا؟ سرکار فرماتے وہ 2 قبریں ہیں، وہ 2 قبریں ہیں، دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے چاہا تم تر شاخیں رکھ دو تاکہ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی ان سے عذاب کم ہو جائے گا۔ ہم سنی بھی پاگل ہیں، ہم سنی بھی کیا ہیں؟ پاگل ہیں، فوراً سیکھ لیتے ہیں۔ ہم سنی بھی پاگل ہیں، فوراً ہم سیکھ ہی لیتے ہیں، ہم چھوڑتے نہیں، ہم فوراً سیکھ لیتے، ہم سمجھ گئے اگر اپنے مردوں کو فائدہ پہنچانا ہے، عذاب میں کمی کروانی ہے تو کچھ ہرا بھرا رکھو، تو آپ بھائی پتے ہی رکھو نا، یہ پھول کیوں رکھتے ہو؟ کہ تیرے باپ کا جاتا کیا ہے؟ پھول رکھیں گے، ہری بھری چیز بھی ہے، ساتھ میں خوشبو بھی آ جائے گی، خوبصورت نظارہ بھی ہو جائے گا، خوبصورت بھی نظر آئے گا، خوشبو بھی آ جائے گی، تو ہم نے دونوں کام کر لیے، میت کو بھی فائدہ پہنچا لیا، آنے جانے والوں کا بھی فائدہ ہو گیا، آنے جانے والوں کا بھی فائدہ، میت کا بھی فائدہ، دونوں فائدے، تو ہم سیکھنے میں پیچھے نہیں۔ ہاں اگر پھول نہ ملے، کوئی ضروری تو نہیں کہ پھول ہی رکھیں، پھول نہ ملے تو پتیاں رکھ دیں، درخت کی پتیاں کاٹ کر توڑ کر رکھ دیں، شاخ توڑ کر رکھ دیں جب تک وہ سوکھے گی نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول کا ہاتھ لگا نا، اس لیے اس میں یہ تاثیر کہ شاخوں سے عذاب کر، تو بھئی وہ شاخ کو ہاتھ لگانے کی کہاں ضرورت تھی؟ سرکار ڈائریکٹ قبر پر ہاتھ لگا دیتے، عذاب ختم ہی ہو جاتا، شاخ پر ہاتھ لگایا تو عذاب کم ہو گیا، حضور کے ہاتھ لگا، حالانکہ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث میں سرکار نے ہاتھ نہیں لگایا، حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث میں اس واقعے میں سرکار نے ہاتھ نہیں لگایا، صرف کہا کہ جابر ایسا کرنا، اور انہوں نے کیا اور عذاب میں تخفیف۔ اور دوسری جو روایت ہے وہاں اس دوسری روایت میں سرکار نے خود شاخ توڑ کر دونوں قبروں پر رکھا ہے، وہ دوسری روایت، وہ دوسرا واقعہ، تو وہاں کہا جا سکتا ہے کہ سرکار کی برکت سے عذاب کم ہوا، شاخ کا کوئی کام نہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، میں کہتا ہوں اگر سرکار کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے عذاب کم، اگر تو پھر سرکار کو شاخ رکھنے کی کیا ضرورت؟ آپ ہاتھ رکھ دیتے، عذاب ہی ختم ہو جاتا، عذاب ہی نکل جاتا ہے نا۔ اور پھر وہ یعنی کہ سوکھی نہ ہو، جب تک سوکھے گی نہیں عذاب کم ہوگا، سوکھ جائے گی تو عذاب پھر ہو جائے گا۔ تو اگر سرکار کا ہاتھ تو لکڑی پر لگا تھا نا، جب تک سرکار کا کے ہاتھ لگی ہوئی لکڑی رہتی، چاہے گیلی ہو چاہے سوکھی ہو، عذاب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سرکار نے ہمیں یہ ذہن دیا، ہمیں یہ تعلیم دی کہ میں اگر ہاتھ لگا کر عذاب کم کروں گا تو جب تک میں ہوں عذاب کم کرواؤں گا۔ اے میرے آنے والی قیامت تک کی امت، تم اپنے مردوں سے عذاب کیسے کم کرواؤ گے؟ آج طریقہ دے دیا ہے، آج طریقہ دے دیا کہ میں نے تمہیں صرف میرے ہاتھ کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم اپنے ہاتھ سے بھی رکھ دو گے تو عذاب کم ہو جائے گا۔ سرکار نے طریقہ دے دیا۔ بہرحال بات کچھ اور ہے، کہنے کی بات یہ، اللہ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، ان میں سب سے عظیم الشان معجزہ جو قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر کا معجزہ، جو دوسرے نمبر کا سب سے بیشت، اشرف، اعلیٰ، افضل معجزہ، وہ ہے معراج کا معجزہ۔ یہ ہے معراج کا معجزہ۔ جانتے کیوں؟ سارے انبیاء کرام آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، آ کر ہر کوئی اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، جنت موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، عرش ہے، کرسی ہے، تخت، لوح و قلم، ساری چیزیں بیان کرتے تھے، آسمان ہے، 7 آسمان ہیں، ایسا ہے ویسا، سب بیان کیا، سدرۃ المنتہا ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ، یعنی سب بیان کیا تھا، فرشتوں کو تو دیکھا، لیکن انہوں نے نہ اللہ کو دیکھا تھا، نہ جنت جہنم کو، نہ ہی آسمانوں کو، نہ
عرش اعظم کو، نہ سدرۃ المنتہا کو، یہ ساری چیزوں کو دیکھا نہیں، صرف تبلیغ کرتے رہے کہ ہے مان لو، ہمارے کہنے سے مان لو۔ تو اب یہ سب نے جو گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کی گواہی جو ہے، سب نے گواہی دی، دیکھا کسی نے نہ تھا۔ اللہ نے چاہا اے محبوب اب آپ آخری خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو میں چاہتا ہوں جتنوں نے سن کر گواہی دی تھی، ایک ایسا بھی ہو، ایک ایسا کامل شخص ہو، ایک ایسی کامل ذات ہو کہ جس نے دیکھا ہو اور وہ دیکھ کر گواہی دے، تو سارے سنے ہوئے کی گواہی قبول ہو جائے، سارے سنے ہوئے کی گواہی قبول ہو جائے۔ تو سارے انبیاء کرام کی گواہی پر مہر لگانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج فرمائی۔ اچھا، اس معراج میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا سبحانہ، پہلا لفظ جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے۔ میں نے کئی بار آپ کو بتایا، پھر بتاتا ہوں، اللہ نے پہلے ہی اپنی پاکی بیان کر دی۔ گدھوں، بے وقوفوں، منکروں، معراج کا انکار کرنے والوں، آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے جو انکار کرے ان سے کہا جا رہا ہے، آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے جو انکار کرے، ان سے کہا جا رہا ہے اے بے وقوفوں، گدھوں، عقل کے اندھوں، سنو۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا، رسول یہ نہیں کہتے کہ میں گیا، رسول نے یہ نہیں کہا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ کل رات میں یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، ایسا نہیں، یہ نہیں، میرا محبوب کیا کہہ رہا اس پر سنو۔ میرا محبوب کہتا ہے کہ میرا رب مجھے لے گیا۔ اب یہ سبحان نے، سبحان، پاک ہے وہ ذات، کس بات سے پاک؟ ہر عیب سے، ہر نقصان، ہر کمی سے پاک ہے۔ اب اس میں کوئی عیب نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ کمزور نہیں، اس میں کوئی کمی اور نقصان نہیں۔ تو اب اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بندہ، اس کے پاس 1000 کروڑ ہے، کتنے ہیں؟ 1000 کروڑ روپیہ اس کے پاس ہے، 1000 کروڑ، اور پھر وہ ایک غریب آدمی، فقیر، بھیک مانگنے والا آدمی، وہ بھی باہر بیٹھا تھا جمعہ کے دن، دوسرے فقیروں سے لڑائیاں کر رہا تھا، وہ 1 روپیہ میرے کو دینا، یہ روپیہ میرا ہے، اس میں لڑائیاں کر رہا تھا روپیے کے لیے، ہے نا؟ ہاں، لیکن عصر میں اس کے پاس 100 کروڑ تھے، عصر کی نماز میں اس کے پاس 100 کروڑ تھے، یا یوں سمجھ لیں 1 گھنٹے کے بعد، جمعہ کے 1 گھنٹے بعد اس کے پاس 100 کروڑ روپیہ تھا۔ اب وہ یہ کہے کہ میں نے 1 گھنٹے میں 100 کروڑ کما لیا، تو آپ کہیں گے سارا چرا کر لایا ہوگا۔ کوئی بندہ 1 گھنٹے میں 100 کروڑ کما نہیں سکتا یار، ایسا ہوتا تو سب کروڑ پتی بن کر بیٹھ جاتے۔ آپ کہو گے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو چرایا ہے یا کہیں گھپلا مارا، کچھ تو کیا، گڑبڑ ہے کچھ، ہاں، اور پولیس آ کر بھی اٹھا جائے گی، پولیس بھی نہیں کہے گی یار اس نے کمایا چھوڑو، نہیں، وہ بھی اٹھا جائے گی۔ 1 گھنٹے میں 100 کروڑ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں مانے گا۔ ہاں، لیکن وہ جو 1000 کروڑ والا ہے نا، وہ کہے میں نے اس کو 100 کروڑ دیے ہیں، میں نے اس کو 100 کروڑ دیے ہیں۔ اب آپ کہو گے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بھائی 1000 کروڑ میں سے 100 دے دیے، کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو دیے۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں نے دیے، اور اس کے پاس ہاتھوں میں 100 کروڑ ہے، 1000 کروڑ والا کہہ رہا کہ میں نے دیے، تو اب کوئی کہے گا کہ نہیں غلط بات، اب کوئی کہے گا نہیں جھوٹ ہے، نہیں بھائی صحیح ہے، جس نے دیے وہ کہہ رہا، جس نے دیے ہیں اور اس کے پاس ہے بھی، اور وہ کہہ رہا کہ میں نے دیے، تو انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ یہاں رب فرماتا ہے، وہ قدرت والا رب جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے صرف لفظ کن سے 7 زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اسی قدرت والے رب نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، میں پاک ہوں، میری ذات پاک ہے، مجھ میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں، میں ایسا قادر ہوں۔ تو پھر سنو، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی۔ میرے محبوب نے کہا ہی نہیں کہ میں گیا، ہاں اللہ لے گیا۔ کہتے اب اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، آپ کو اگر اعتراض ہے تو رسول پر مت کرنا، آپ مت کہنا یہ کیسے کہہ رہے ہیں حضور، ایسا کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی دیر میں جا کر آ گیا۔ کہتے حضور پر اعتراض ہی مت کرو، کرنا ہے تو اللہ کی ذات پر اعتراض کرو، کرنا تو اللہ پر کرو، اس لیے کہ کروانے والی ذات اللہ کی، اللہ نے اعتراض کروایا، اللہ نے معراج کروائی،
تو پتہ ہی چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں اپنے بندے کو لے گیا اپنی قدرت سے. اب اللہ کی قدرت ایسی، وہ چاہے جس نے وقت چلایا ہے وہی وقت روک بھی سکتا ہے، جو چلاتا ہے وہی روک سکتا ہے. آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، لگتا ہے گھر بھول گیا ہے نا، لیکن آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، وہ سوئی والی ہے نا، یعنی کہ ول والی. آپ نے اس ول کو جہاں سے ٹائم سیٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے اس پن کو کھینچ لیا تو گھڑی کیا ہو جائے گی؟ اسٹاپ، رک جائے گی کہ نہیں رکے گی؟ رکنا ہے. گھڑی کا کام تھا 24 گھنٹے کا وقت بتانا، 24 گھنٹے گھومتا رہنا، یہ اس کا کام تھا. لیکن آپ کی گھڑی تھی، اس میں آپ نے جیسے ہی کھینچی ہے پن، اسٹاپ، ٹائم وہیں پر رک گیا. اب آپ نے آدھے ایک گھنٹے کے بعد پھر دبا دی تو پھر وقت شروع ہو گیا. آپ نے 24 گھنٹے کے بعد دبائی تو 24 گھنٹے کے بعد شروع ہوا. آپ نے 6 مہینے کے بعد دبائی تو 6 مہینے کے بعد شروع ہوا. آپ نے 1 سال کے بعد دبائی تو 1 سال کے بعد وقت شروع ہوا. اور جہاں سے چھوڑا تھا وہیں شروع ہوگا، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع ہوگا. اب جو اللہ، وہ قدرت قادر مطلق قدرت والا اللہ جو وقت کو چلا رہا ہے، جو دن رات کو بدل رہا ہے، اسی نے جب چاہا وقت کو روکا ہے، وقت کو روک دیا. اور جب وقت رکا اپنے محبوب کو معراج کروائی. پتہ نہیں کتنے 100,000 سال گزر گئے ہوں گے، پتہ نہیں کتنا وقت گزرا ہوگا. اس نے پن کھینچی تھی، وقت رک گیا، زمانہ رک گیا، کائنات تھم گئی، سب کچھ جہاں تھا جیسا تھا ویسے کا ویسا ہو گیا. اور اللہ نے اپنے محبوب کو معراج فرما دی. جب معراج سے لوٹے ہیں، حتیم کعبہ میں پھر لوٹے اور لیٹ کر پھر آ کر لیٹ گئے. کہتے اللہ نے پھر پن دبائی ہے، پھر پن دبائی ہے تو وقت وہیں سے شروع ہوا جہاں سے رکا تھا، وہیں سے شروع ہوا جہاں سے رکا تھا. تو اب سرکار گئے تھے وضو کر کے تو پانی یوں بہ رہا تھا، پن کھینچی گئی، پانی وہیں رک گیا ہے، پانی وہیں رک گیا. وہ زنجیر ہل رہی تھی، جیسے ہی پن کھینچی وہ زنجیر ایسے ہی رک گئی تھی. جو آدمی جیسا تھا، جیسا لیٹا ہوا تھا، ویسے کا ویسا اسٹاپ ہو گیا، ساری کائنات تھم گئی. اور اس کے بعد یہ نظام چلا ہے، یہ روحانی نظام چلا. اب اس روحانی نظام میں دنیا کا کچھ بھی نہیں سوائے سرکار کے، دنیا کا کچھ نہیں سوائے سرکار کے. ایک میرے سرکار ہیں جو دنیا کے ہیں، لیکن پھر بھی اس وقت کے رکنے کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے، کوئی اثر نہیں ہوا. اب حضرت جبریل امین، حضرت جبریل و میکائیل یہ آئے ہیں اور آ کر سرکار کو حتیم کعبہ میں لٹا کر آپ کا سینہ چاک کر دیا ہے، آپ کا سینہ چیر دیا. تو بات یہ ہے، یہاں سے معراج کی ابتدا ہوئی، یہاں سے شروع ہوئی معراج. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسرا، جو لے گئی، بندہ گیا نہیں، بندہ نہیں گیا، وہ اللہ جو لے گیا. اب ایک بات آپ کو یہاں بتاؤں، ایک پوائنٹ کی بات ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو سبحان الذی میں اللہ نے اپنا نام نہیں لیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، نہ اللہ کا نام ہے نہ حضور کا نام ہے. اللہ کے لیے الذی ہے، پاک ہے وہ ذات، الذی وہ ذات، الذی اس میں موصول وہ ذات. اور وہ ذات کس کو لے گئی؟ اسرا بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، اپنے خاص بندے کو. اب میرا سوال، جو یعنی عربی گرامر جانتا ہے اسے پتا ہوگا کہ ہمارے مولانا عمران بھی ہیں، مولانا شمیم بھی ہیں، یہ سب جانتے ہیں، ان کو پتا ہے. الذی اس میں موصول، الذی اس میں موصول کا معنی وہ جو ہے نا. ہاں ہمارے سہیل بھائی بھی ہیں، ابھی سٹارٹ ہے، انہوں نے بھی پڑھا ہوگا. الذی کا معنی وہ ابھی کبھی یعنی کہا جاتا ہے نا کہ میں وہ ہوں، تو پھر کہیں گے انا الذی، میں وہ ہوں. تو یہاں الذی یعنی وہ. اب بات کہنے کی یہ ہے کہ دونوں میں ابہام ہے، دونوں چھپے ہوئے ہیں. الذی وہ لے گیا، کون لے گیا؟ نام نہیں. کس کو لے گیا؟ بھی اپنے بندے کو. اب بتائیں اس الذی میں سارے لوگ موجود ہیں، تمام ممکن ہر چیز موجود. الذی وہ، تو الذی آدمی بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، اور آدمی انسان کے ہر فرد ہو سکتا ہے. 1 2 3 4 5 6 100 200 جتنے بیٹھے وہ سب الذی ہو سکتے ہیں. نوساری میں جتنے لوگ ہیں سب الذی، پورے ہندوستان میں جتنے، پوری دنیا میں جتنے، سب الذی. بلکہ جتنے جنات، جتنے فرشتے، سب الذی، سب الذی، سب الذی. اب یہ سارے الذی ہیں تو کون لے گیا پتہ نہیں چل رہا ہے.
سارے الذی، اور کس کو لے گیا بعبدہ، اپنے خاص بندے کو. تو بندہ آپ بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سارے بندے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی بندے، آپ بھی بندے اللہ کی. بلکہ صرف انسان ہی بندے نہیں، اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کے بندے ہیں. جتنی مخلوقات سب اللہ کے بندے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ لے گیا اپنے بندے کو، یہ کون وہ تھا جو کس بندے کو لے گیا؟ کہتے ہیں اللہ نے چھپا دیا. اللہ نے چھپا دیا. کیوں چھپایا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ الذی میں پہلے سب کو داخل کر دیا. پہلے سب آ گئے کہ سارے الذیوں کو مان لو، سمجھ لو کہ جتنے الذی ہیں سب لے گئے، سب لے گئے. اگر کسی کے باپ میں ہمت ہو تو، اگر کسی کے باپ میں، کسی الذی کے باپ میں ہمت ہو تو وہ لے گیا آسمان کی سیر کروانے. چلو بولو کس میں ہمت ہے آسمان کی سیر کروانے کی؟ ساتواں آسمان تک بادلوں کی سیر کروائی جا سکتی ہو، کہیں پلین میں بٹھا کر لے جا سکتا ہے، لیکن پہلا، دوسرا، تیسرا، ساتواں آسمان اور اوپر یہ کون لے جائے گا؟ یہ کون لے جائے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ ذات جو تمام ذاتوں میں سب سے کامل ہے، سب سے زیادہ قدرت والی ہے، وہ ذات لے گئی. الذی میں سب ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ الذی کون کہ جو آسمان کی سیر کروا سکے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جا سکے. آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو مجھے رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے ابھی دبئی لے جا، دبئی سے واپس لا کر رکھ دے؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہاں نوساری سے آپ کے حضرت کرے بامبے چلے پھر میں لے جاتا ہوں لاتا ہوں، نہیں، مجھے نوساری سے جانا ہے، یہاں سے رات کے تھوڑے حصے میں آپ مجھے دبئی لے جائیں، دبئی سے واپس لا کر رکھ دیں. انگلینڈ لے جائیں، افریقہ لے جائیں، امریکہ لے جائیں، تھوڑے سے حصے میں. یہ لیلن بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا، ذرا سا، یہ ذرا سا رات کا حصہ، اس میں آنا جانا ہے. تو اب کوئی ایسا ہو جو لے جائے اور لائے واپس، لے کر جانا ہے، وہاں گھمانا ہے اور پھر گھما کے واپس لا کر نوساری چھوڑ دینا ہے. کوئی ہے؟ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یہ 1 مہینے کا راستہ، 1 مہینے کا راستہ، تو وہاں بھی کوئی لے جانے والا نہیں. تو یہ سارے الذی نکل گئے، صرف وہی الذی رہ گیا جو اس پر قادر تھا. صرف وہی الذی رہ گیا جو کامل تھا، جو قادر مطلق تھا. تو وہ الذی لے گیا جو کامل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کسے لے گیا؟ بعبدہ، اپنے بندے کو. اور بندے میں سارے، عبد میں ساری مخلوق آ گئی. لیکن بتاؤ اس میں سے کون تھا جو گیا تھا؟ کون تھا جو گیا؟ کہتے ہیں کوئی نہیں گیا سوائے کامل انسان کے، انسان کامل کے، جس نے آسمانوں کی سیر کی، وہ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. تو وہ کامل تھا جو اپنے کامل بندے کو لے گیا. وہ کامل ذات اپنے کامل بندے کو، مخصوص اور خاص بندے کو، رات کے تھوڑے سے حصے میں، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. سوال یہ ہے، ہم کہتے ہیں اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لے گیا، لے گیا، اسرا لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. یہاں آسمان کی سیر کا ذکر نہیں، آسمان کا ذکر نہیں، حالانکہ بعض علماء نے اس میں آسمان بھی نکالا ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ آسمان بھی نکالا. لیکن بات یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اللہ لے گیا سیر کرانے کے لیے، گھمانے پھرانے کے لیے. سیر کا مطلب تفریح، پکنک، تھوڑا سا دل خوش ہو جائے، ہاں مائنڈ تھوڑا فریش ہو جائے، اس لیے. بلکہ یہ اپنے محبوب کی شان ساری کائنات کو بتانا ہے، اس لیے اللہ لے گیا سیر کروانے کے لیے. اور جب سیر کروانے لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہاں ذکر کیا، آگے کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے آسمانوں کی بھی سیر کروائی، میں ہوں، پھر میں نے اپنے محبوب کو یا اپنے بندے کو میں آسمانوں میں لے گیا، آسمانوں کے پرے لے گیا، آسمان سے اوپر عرش اعظم پر لے گیا، سدرۃ المنتہا تک لے گیا. ایسا کچھ بیان نہیں کیا، بس مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. کیوں آسمان کا ذکر یہاں کیوں نہیں کیا؟ کہتے یہ وہ آیت ہے جو معراج کے دن صبح نازل ہوئی ہے، صبح ہی نازل ہوئی. اب جب صبح نازل ہوئی، کفار مکہ سے اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اب سارے یہ کیا بات کر رہے ہو یار، مسجد اقصیٰ تک جا کر آئے، رات کے تھوڑے حصے میں، ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت، آج تو پلین اور راجدھانی والے ایسی ٹرینوں کا سفر ہے، یا یعنی کہ کارز وغیرہ ہیں، اسپیڈ میں جا سکتے ہیں، ہے نا. تو کوئی 8-10 گھنٹے میں پہنچ جائے، ہے نا، 12 گھنٹے میں پہنچ جائے، 15-20 گھنٹے میں پہنچ جائے، ہو سکتا. لیکن وہ زمانہ ایسا
کہ سفر کے لیے 1 مہینہ، اونٹ پر گھوڑے پر جاؤ تو 1 مہینہ لگے گا، کہتے 1 مہینے کا سفر، آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسجد اقصیٰ تک ہی بیان کیا، کیوں؟ اس لیے کہ کفار مکہ نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، مشرکین مکہ نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، تو سوال یہ تھا کہ تمہیں ابھی مسجد اقصیٰ کی خبر دی جا رہی ہے تاکہ اگر تمہیں شک ہو نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا تو ذرا پوچھ کے دیکھو، تم کو پتا ہے، تم جانتے ہو میرا محبوب کبھی فلسطین گیا نہیں، میرا محبوب کبھی مسجد اقصیٰ گیا نہیں، اس نے نہ مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے نہ قبۃ الصخرہ کو دیکھا ہے، وہ بیت المقدس کبھی گیا ہی نہیں، نہ وہاں گلی کوچوں کو دیکھا نہ اس شہر کو دیکھا۔ اب اگر تمہیں شک ہے تو میرے محبوب سے پوچھ کر دیکھو، جو تم نے دیکھا ہے وہی میرے محبوب نے دیکھا ہے، گیا نہیں ہے، کبھی اپنی لائف میں نہیں گیا، لیکن دکھایا میں نے وہ ہے جو تم نے دیکھا ہوا ہے۔ اب جب سوال آ گیا کہ مسجد اقصیٰ تک جا کے اچھا اگر اللہ یہ فرماتا نا کہ میں آسمانوں کی میں نے سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو آسمان تو کفار مکہ نے دیکھے ہی نہیں تھے، تو سوال کرتے ہی نہیں، اور سوال کرتے نہیں تو مانتے بھی نہیں، سوال کرتے نہیں اور کرتے نہیں تو مانتے نہیں۔ اگر کر بھی دیتے اچھا بتاؤ آسمان کیسے ہیں، آسمان میں کیا کیا ہے، اور سرکار بیان بھی کر دیتے یہ پہلا آسمان فلاں چیز کا بنا ہوا، دوسرا آسمان فلاں چیز کا، تیسرا فلاں کا، سونے کا، چاندی کا، زمرد کا، اور وہاں یہ ہے حضرت آدم ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت ہارون، حضرت یوسف، حضرت صالح، یہ سارے انبیاء کرام ہیں، حضرت عیسیٰ یحییٰ ہیں تیسرے آسمان، یہ سب بیان بھی اگر کر دیتے یا فرشتوں کی تعداد ہے تو ماننے والے تھے، وہ تو نہیں مانتے، ایسے ہی ایسے ہی پھینک رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تو مانیں گے کیسے؟ لیکن مسجد اقصیٰ تو انہوں نے دیکھی ہوئی ہے، مسجد اقصیٰ دیکھی تو ہاتھ میں چانس آیا، انہیں لگا کہ چانس آیا، انہیں نہیں پتا تھا کہ چانس نکل گیا، انہیں لگا کہ ہاتھ میں چانس آیا، سوال کرتا اچھا مسجد اقصیٰ دیکھ کر آئے، ہاں اچھا بتاؤ وہاں دروازہ کس سمت میں ہے، کتنے دروازے ہیں، کتنے ستون ہیں، کتنی کھڑکیاں، وہاں روشن دان کہاں لگے ہوئے ہیں، چراغ کہاں جلتے ہیں، وہاں پر یہ کہاں وہ وہاں، سب پوچھنا شروع۔ اچھا سرکار نے جیسے ہی آپ سے سوالات ہونے شروع ہوئے، اللہ نے بیت المقدس آپ کے سامنے رکھ دیا، جبریل امین پورا بیت المقدس سامنے، جبریل لے کر کھڑے، یا رسول اللہ دیکھتے جائیے بتاتے جائیے، دیکھتے جائیے بتاتے جائیے، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار گئے تو تھے رات میں گئے تو تھے، لیکن آپ اگر کبھی اس مسجد کی وزٹ پر آئے، آپ ہمیشہ نہیں رہتے، کبھی کبھی آئے، پہلی بار آئے اور وزٹ کے لیے آئے، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ اور زوردار محراب بھی بنا ہے، آسمان حسنہ لکھے ہوئے نا ماشاءاللہ، یہ کچھ آیتیں بھی لکھی ہوئی ہے یہاں، اچھا یہ زوردار سب آپ نے دیکھا، پھر چلے گیا، اب کسی نے پوچھا دیکھی بہت سے مسجد دیکھ کر آئے، ہاں دیکھ کر آئے، بہت خوبصورت ہے، خوب اچھا بتاؤ کتنے پنکھے ہیں، بتاؤ کتنے پنکھے ہیں، میں دستیوں کو چھوڑ دیں تو عام اور جو کام کرتے ہیں یہاں پر ان کو چھوڑ دیں، ہے نا، وافان برگا نے مجھے پتا تو وہ اس کی بات نہیں، عام آدمی خود مجھے بھی پوچھ لیں تو مجھے بھی نہیں پتا کہ مسجد غوثیہ میں کتنے پنکھے ہیں، کتنی لائٹ ہے، مجھے بھی نہیں پتا، جبکہ میں نماز پڑھاتا ہوں یا روزانہ آتا جاتا ہوں، لیکن مجھے گنتی نہیں پتا۔ آپ ایک وزٹ کر کے گئے، آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہو گے آپ سے پوچھے کتنی کھڑکیاں تھیں، وہ تو نہیں پتا، تو تم نے کیا دیکھا، تب تو تم نے مسجد نہیں دیکھی، ارے مسجد دیکھ کر آیا، جا کر آیا اندر، نہیں تو تجھے تو پتا نہیں ہے کہ کھڑکیاں کتنی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم دیکھ کر آئے، لیکن ٹھیک ہے سرکار نماز پڑھا کر آئے، انبیاء کرام کو امامت کر کے آئے، خطبہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے کر آئے، لیکن سرکار وہاں گننے تھوڑی گئے تھے کہ کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنے روشن دان ہیں، یہ سب گنا نہیں تھا، بس گئے آگے۔ اب پوچھ رہے ہیں بتاؤ کتنے ستون ہیں، کتنے کھمبے ہیں، کتنے دروازے، کون سا دروازہ کس سمت میں، وہاں جاؤ تو کیا آتا ہے، وہاں جاؤ تو کیا آتا ہے۔ اب سرکار یہ سوال کیے گئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے بیت المقدس کر دیا، محبوب دیکھتے جاؤ بتاتے جاؤ، آج کوئی شک رہنا ہی نہیں چاہیے، آج کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، ایک بھی سوال ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتا نہ ہو، تو وہ بس دیکھتے ہیں، سرکار نے سارے جواب دیے، تو اب کفار مکہ شش و پنج میں پریشانی میں، یار یہ کیسے،
سب سچ بتا رہے ہیں. یہ بھی پتا ہے 40 سال سے ہمارے سامنے کبھی بیت المقدس گئے نہیں, کبھی مسجد اقصیٰ دیکھی نہیں, یہ ہمیں پتا ہے. اور صادق و امین بھی ہے, بڑے سچے بھی ہیں, یہ کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتے, اور جتنا پوچھا سب سچ بتا بھی دیا. دل کہتا ہے کہ مت مان, لیکن یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ بھی تو ہے, سچ بھی تو ہے, کچھ بھی تو نہیں جو آپ نے غلط کہا, غلط بتایا. تو اب جو ہے ان کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی مانا نہیں. ابو جہل دوڑتا ہوا گیا صدیق اکبر کے پاس. ابو بکر سنا تمہارا دوست کیا کہتا ہے. دیکھ ابو جہل کا یہ لہجہ دیکھیں اور اس کی بات دیکھیں. اے ابو بکر تم نے سنا تمہارا دوست کیا کہتا ہے. صدیق اکبر فرماتے کیا کہتا ہے, ابھی تو وہ صرف ابو بکر ہیں, ابھی تو ابو بکر ہے. کیا کہا کہ تمہارا دوست یہ کہتا ہے کہ وہ رات میں تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا کر آ بھی گیا. ہو سکتا ہے مانتے ہو. ابو بکر صدیق فرماتے. اب یہ ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھیں. صدیق اکبر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہاں بس اتنی بات. انہوں نے کہا انہوں نے کہ اگر وہ کہیں نا تو آسمان جا کر آئے یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے دیکھ پہلا سوال انہوں نے ایسا کہا. ابو جہل ہاں انہوں نے ایسا کہا, تمہارے دوست نے ایسا کہا. تو صدیق اکبر فرماتے اگر انہوں نے کہا نا تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ نہیں, میں تو آسمان تک بھی مان لوں گا. اگر انہوں نے کہا تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. جب یہ کہا اور پھر جب سرکار کو یہ بات پتہ چلی, سرکار نے صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا ہے. یہ صدیق اکبر ہے, سب سے بڑی تصدیق کرنے والے. تو اب آپ نے یہ معراج کا سفر فرمایا. حضرت جبرائیل اور میکائیل آئے. آنے کے بعد میکائیل لٹک رہے ہیں ہوا میں لٹک رہے ہیں. یہاں ایسے دھن جبرائیل نیچے ہے. ہاتھی نے کعبہ میں لٹایا اور لٹا کر سینہ چاک کیا جبرائیل امین نے, اور سینہ چاک کیا. پھر میکائیل سے کہا پانی لاؤ, تو پھر وہ ایک چاندی کے تشت میں ہے نا پانی لے کر آئے. اور جب پانی لائے تو پھر اس کے ذریعے آپ کے دل مبارک کو نکال کر دل کو نکالا گیا, اسے دھویا گیا اور دھو کر صاف کر کے پھر اندر رکھ دیا. پھر حضرت جبرائیل نے ایسے ہاتھ پھیرا تو جیسا تھا ویسے کا ویسا ہو گیا, جیسا تھا ویسے کا ویسا. یہاں حلق سے لے کر کے ناف تک کٹ کیا گیا تھا, یہ پورا چیز کیا گیا تھا, اور دل باہر کر دیا گیا تھا. پتا چلا حضور کو زندہ رہنے کے لیے دل کی ضرورت نہیں, دل کو دھڑکنے کے لیے حضور کی ضرورت ہے. تو صاف کر کے پھر رکھ دیا گیا. پھر براق لایا گیا اور براق کی سواری لائی گئی اور آپ اس پر سوار ہو کر تشریف لے گئے. راستے میں حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا, اور حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. لیکن جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضرت موسیٰ وہاں بھی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, وہاں بھی کھڑے ہیں. اچھا سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں جمع. کہتے اس رات تمام انبیاء کرام زندہ ہیں. یہ ثبوت بھی حدیث سے مل گیا, یہ ثبوت بھی حدیث سے مشہور سے, غریب غریب حدیث نہیں, ضعیف نہیں, حدیث سے مشہور, حدیث سے مشہور. تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے جس میں ہے کہ سرکار نے نماز, سارے انبیاء موجود تھے, سرکار کو آگے بڑھایا گیا, سرکار آگے بڑھے, آپ نے امامت فرمائی, سارے انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اب آخری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ معراج جو ہوئی اس میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, یہاں تک کا ذکر یہ بشر کا, یہ بشر کی معراج ہے, جسمانی معراج, یہ بشر کی معراج ہے. اس لیے کہ عالم بشریت میں تھے, دنیا میں تھے, تو یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج تھی. پھر مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی, یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج تھی کہ جتنے بشر انبیاء آ چکے تھے سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بشریت مصطفیٰ کی معراج یہاں تک. اب یہاں سے آگے بڑے اوپر رف لایا گیا, اور رف پر سوار ہو کر اب آسمانوں کے سیر کے لیے چلے. جب اوپر اٹھے اسرا یہ تھا, مسجد حرام سے اقصیٰ تک یہ اسرا تھا. اب یہاں مسجد اقصیٰ سے آسمان تک یہ معراج ہے, یہ معراج ہے, یہ عروج ہے, یہ بلند ہونا ہے. تو اب یہاں سے عالم بشریت پیچھے چھوٹ گیا, اب عالم روحانیت اور عالم نور کی طرف چلے ہیں. تو اب یہ سرکار کے یہ نور مصطفیٰ اور روحانیت مصطفیٰ کی معراج ہے.
اور یہ معراج شروع ہوئی یہاں سے، اور آسمان، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، ساتواں آسمان، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اب حضرت جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ لو دنوت، اگر میں ذرا بھی قریب ہوا، لحترقت، تو پھر میں جل جاؤں گا. ذرا بھی قریب نہیں ہو سکتا، میں جل جاؤں گا. اب آپ آگے جائیے، میں نہیں آ سکتا. یہ سدرۃ المنتہا بڑے سے بڑے مقرب کی انتہا ہے، یہاں سے کوئی آگے نہیں جا سکتا. اور کہا جاتا ہے کہ کعب احبار جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے. کیا ہے؟ بیری کا درخت ہے. بیری جانتے ہیں نا، میت ہوتی تو بیری کا درخت یاد آتا ہے، اس کے پتوں سے ہم پانی گرم کرتے میت کو نہلانے کے لیے. تو یہ بیری کا درخت ہے. اور حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اس کی جڑ جو ہے، یعنی اس کا جو موڑ ہے، یہ عرش اعظم کے نیچے ہے. عرش اعظم کے نیچے اس کی جڑ ہے، اور پھر یہ پورا درخت پھیلا ہوا ہے. کہتے ہیں اس کے پھل مٹکے جتنے، اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے ہے نا، پتے کان ہاتھی کے کان جتنے. ہر پتے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بیٹھے ہوئے. اب یہ سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت، یہ انتہا ہے، حضرت جبرائیل کی انتہا. اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. تو جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ آگے جائیں، اب میں نہیں جا سکتا. تو سرکار نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، یہ سرکار کے نور کی معراج تھی کہ جتنی نوری مخلوقات تھی وہاں انبیاء وہ پیچھے رہے، تو بشریت کی معراج، یہاں سارے فرشتے پیچھے رہ گئے، تو اب نورانیت مصطفیٰ کی معراج ہو. یہ نور مصطفیٰ کی معراج تھی. اور پھر آگے بڑھے سدرۃ المنتہا سے آگے عرش اعظم، اور عرش اعظم کو بھی پار کر گئے. مسلم شریف کی روایت میں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، ہے نا. یہ آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے اور اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمان کے برابر اللہ اور رسول کے درمیان فاصلہ رہ گیا. 2 کمان کا فاصلہ. کہتے اتنا قرب، کہتے اب تو عرش اعظم سے بھی آگے بڑھ گئے. اور عرش اعظم کیا ہے؟ کہتے عرش اعظم تجلیات الہی کا مظہر، اللہ کی تجلیات اور اس کے انوار عرش اعظم پر نازل ہوتے ہیں. جب اسے بھی پیچھے چھوڑ دیا تو حقیقت محمدی کی معراج ہو گئی. حقیقت محمدی کی معراج یہ تیسری معراج تھی. تو اللہ کے رسول کی بشری معراج، روحانی اور نوری معراج، اور تیسری حقیقت مصطفیٰ کی معراج تھی. حقیقت مصطفیٰ کی، اس لیے کہ اب رب کی حقیقت تھی، مصطفیٰ کی حقیقت تھی. اب جو میں نے بتایا سبحان نبی اسلام، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، کہتے یہ ایک معراج، یہ ایک معراج. دوسری معراج، کہتے دوسری معراج بھی وہیں پر آگے جب فرماتا ہے لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو نشانیاں، ہماری نشانیاں دکھائیں. تو کہتے ہیں نشانیاں کیا؟ کہتے ہیں آسمانوں کی نشانیاں. تو اس سے سفر معراج جو ہے آسمانوں کا وہ بھی ثابت. پھر فرماتے ہیں، پھر آگے رب فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا. کہتے ہیں انہ هو السمیع، هو السمیع، کہتے ہوا ضمیر ہے. ہوا کیا ہے؟ ضمیر، یعنی وہ، ہوا مانے وہ. اور یہ ہوا وہاں آتا ہے جہاں پہلے کسی کا نام آ گیا ہو. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں نا کہ زید، یعنی مثال کے اوپر ایک نام لے لیں، زید از اے بوائے، ہی از کلیور. دیکھیں زید نام آیا، زید از اے بوائے، زید لڑکا ہے، ہی از کلیور. اب یہ ہی آ گیا، ہی، یہ جو ہی ہے نا، ہی از، اب واپس زید نہیں آیا، زید کی جگہ ہی. وہ ہوشیار لڑکا ہے، ہی از کلیور. وہ کیا ہے؟ ہوشیار. تو ہی آیا. لڑکی ہوتی تو شی آتا ہے نا. اور یہی ویسے ہی ہوا ہے، ویسا ہی ہوا. تو پہلے کسی کا نام گزرا ہو اور اس کے لیے پھر ہوا کے ذریعے کہ وہ ایسا وہ ویسا بیان کیا جاتا ہے. تو اب یہاں اوپر 2 لوگوں کا ذکر ہوا، ایک اللہ کی ذات، ایک رسول اللہ کی ذات. ایک الذی ہے اور ایک عبدہ ہے. ایک الذی اور ایک عبدہ. اب دونوں میں سے کوئی ایک ہوا ہے جو سمیع و بصیر ہے. علماء فرماتے ہیں کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں اللہ کو سننے اور دیکھنے والا محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہ تھا، اور جہاں محمد مصطفیٰ کو دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہ تھا. وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھا اور بات کی،
ان کی باتیں سنی اور وہاں محبوب نے اپنے رب کو دیکھا اور اس کی باتیں سنی ہے. وہاں وہی دو سمیع و بصیر تھے. کہتے یہ حقیقت محمدیہ کی معراج ہے. یہ بیان ہے، یہ عرش اعظم سے بھی آگے جانے کا بیان معراج کا اسی آیت مبارکہ میں موجود ہے. یہ علماء نے بیان فرمایا. بہرحال تو یہ معراج کی شب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات معراج ہوئی. آج ہی کی رات ہمارے لیے اللہ نے ایک گفٹ بھیجا. سرکار گھومنے گئے تھے نا، سرکار گھومنے گئے تھے، اور جب گھومنے گئے تو اللہ سے ملاقات کر کے آئے. تو اللہ نے فرمایا تم واپس اپنے وطن جا رہے ہو، واپس جا رہے ہو تو آپ اپنی امت کے لیے میری طرف سے گفٹ لے جائیں، تحفہ لے جائیں. اللہ کے رسول اللہ جی بالکل لے جاتا ہوں. اللہ نے فرمایا 50 وقت کی نماز میری طرف سے گفٹ، میری طرف سے گفٹ آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز. وہ تو بھلا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بھلا ہو حضرت اللہ رحم فرمایا حضرت موسیٰ پر، وہ ہم پر رحم کر گئے ہے نا. پتہ یہ چلا کہ وفات کے بعد بھی انبیاء مدد کرتے ہیں. ایک آدھ کی نہیں، پوری امت کی مدد کرتے ہیں. صرف موجود ہوں کی نہیں، پیدا ہونے والوں کی بھی کرتے ہیں. ہاں اب کیسی مدد. اب آ رہے ہیں سرکار، حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پر ہے. جب چھٹے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہو گئی زیارت؟ ہاں ہو گئی، ملاقات ہو گئی. آنکھوں میں، سرکار کی آنکھوں میں حضرت موسیٰ کو رب کے جلوے نظر آ رہے ہیں. تو دیکھا مزہ آ گیا. وہاں سنا تھا کوہ طور پر لن ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتا. آج اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں دیدار کر دیا ہے، یہاں کر دیا ہے نا. اچھا یہ کہ لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن پھر اللہ نے فرمایا ہاں دیکھنا ہو تو ایک شرط ہے، میں اپنی تجلی پہاڑ پر نازل کروں گا. اگر پہاڑ اپنی جگہ رہ گیا تو پھر تم کر سکتے ہو، تو تم کر سکتے ہو. اگر وہ کھڑا نہ رہ سکا تو تم بھی نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک. رب نے فرمایا تو نیچے دیکھو. اب حضرت موسیٰ پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، پہاڑ پر کھڑے ہیں، پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ایک تجلی نازل فرمائی. جیسے ہی وہ تجلی ایک ذرا سی سوئی کی نوک کے برابر، وہ تجلی جیسے ہی آئی پہاڑ ریزہ ریزہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تجلی کہاں دیکھی ہے؟ پہاڑ میں. پہاڑ میں یعنی پہاڑ آئینہ ہو گیا رب کی تجلی دیکھنے کے لیے. اور جیسے ہی دیکھا حضرت موسیٰ بے ہوش. کہتے پھر تو آپ کی آنکھوں میں اتنی روشنی تھی کہ آپ برقع پہن کر گھومتے تھے. برقع مطلب یعنی پردہ کر کے، برقع نہیں وہ عورتوں والا نہیں، مطلب ہے کہ پردہ حجاب کر کے گھومتے تھے ہے نا. اور اگر کوئی دیکھ لیتا تو اندھا ہو جاتا تھا، اندھا ہو جاتا. یہ حال تھا. تو حضرت موسیٰ نے یوں دیکھا تھا پہاڑ کو. لیکن پہاڑ، اللہ نے فرمایا اگر پہاڑ کھڑا رہ گیا میری تجلی سے تو میں اپنا دیدار کروا دوں گا، اگر رہ گیا تو. لیکن پہاڑ ہی نہیں رہ سکا. اے موسیٰ تم بھی نہیں دیکھ سکتے، پھر تم بھی نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہاں جس پر تجلی ہوئی، جس کو دیدار کروایا، وہ قائم رہا، وہ دیکھتا رہا، وہ کھڑا رہا. وہ رسول اللہ کی ذات تھی کہ دیکھا بھی، دیدار کیا اور قائم رہے. تو حضرت موسیٰ کے لیے آئینہ بنا دیے گئے. آتے ہیں تو آنکھوں میں رب کا دیدار حضرت موسیٰ کو نصیب ہو رہا. تو کہتے ہیں جائیے آپ واپس کروائیے، میں اپنی قوم کو جھیل چکا ہوں، میں نے ان پر بہت سختیاں کی لیکن نہیں مانتی. یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے، یہ 50 نہیں پڑھ پائیں گے. میں نے تجربہ کیا، میرا ایکسپیرینس بولتا ہے یہ 50 نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کم کروائیں. سرکار گئے. ایک روایت میں کہ 5 کم ہوئی، ایک روایت میں کہ 10 کم ہوئی. لیکن بہرحال کم ہوتے ہوتے لاسٹ 5 بچی. آئے حضرت موسیٰ کو ہم تو تب بھی پہچانتے تھے، حضرت موسیٰ ہمیں تب بھی پہچانتے تھے. اب سرکار کتنا ہوا؟ سرکار فرماتا 5. اب 5 نماز ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایکسپیرینس والا میں، میری امت کا ایکسپیرینس، بنی اسرائیل کا میں تجربہ کا، مجھے پتا ہے آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ پانے والی، آپ کم کروائیے. اللہ کے رسول فرماتے نہیں یار یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ 5 کم کرتا جا رہا ہے. اور رہ گئی 5. اب اگر گیا نا تو 5 صاف ہو جائے گی. اور میں نہیں چاہتا کہ میری امت نماز سے محروم ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ میری امت نماز سے محروم ہو. وہ نماز پڑھ، اگلی امتوں نے نماز پڑھی ثواب کمایا، میری امت نماز نہ پڑھ کے ثواب سے محروم. وہاں وہ امت اتنا سارا ثواب لے کر آئے، میری امت خالی ہاتھ آئے، میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا. تو 5 اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا. سرکار نے منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا. تو یہ 5 لے کر سرکار آئے، 5 لے کر آئے.
اللہ نے ندا دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب آپ سنیں، یہ جو میں نے اللہ کی بات کبھی بدلتی نہیں، رب فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کبھی بدلتی نہیں۔ اے محبوب سنیں، میں نے 50 دی تھی، اب بھی 50 ہی ہے، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا، یہ 50 تو اب بھی باقی، لیکن اللہ کے یہاں ہم 1 پڑھتے تو 10 پڑھ لی، 2 پڑھی تو 20، 5 پڑھی تو 50 پڑھ لی، ہم یہاں 1 پڑھیں اللہ کے یہاں 10 ہو گئی، ہم 5 پڑھیں اللہ کے یہاں 50 پڑھ لی، اور اللہ 50 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے تحفہ دیا ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو راز و نیاز کی بات ہوئی کوئی نہیں جانتا، وہ پرائیویٹ بات ہے، راز و نیاز کی بات ہے وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جو تحفہ ملا وہ ہم جانتے ہیں، وہ تھا نماز۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ادا کریں تاکہ اللہ کے تحفے کی قدر ہو سکے۔ آپ کا محبوب آپ کو کوئی گفٹ دے، آپ اس کو کچرا پیٹی میں پھینک دیں، محبوب کتنا خوش ہو جائے گا۔ آپ کا محبوب نے آپ کو کوئی گفٹ دی، آپ نے اس کو سنبھال کر رکھنے کے بجائے ایسے بچوں کو کھیلنے دے دی، چھوٹی سی تھی لیکن اس نے بڑے پیار سے آپ کو دی تھی، آپ نے بچے کو دیا دیکھے فالتو چیز ہے، تو آپ کا محبوب کتنا، آپ کا دوست کتنا خوش ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں خوش؟ کیا میرے دوست نے یا میرے محبوب نے بڑا باکمال کام کیا ہے، میری دی ہوئی گفٹ کو کچرے میں ڈال دیا، کارنر میں پھینک دیا یا بچوں کو کھیلنے دے دیا، خوش ہوگا نا؟ نہیں ہوگا۔ تو پھر ہم نماز کو اگر کھوڑے میں ڈال دیں گے، اگر نماز کو ہم کچرے میں پھینک دیں، یہ نہ پڑھنا گویا کہ نماز کو پھینک دینا ہے، کارنر پر ڈال دینا ہے۔ دی تھی 5 وقت اگر نماز نہیں پڑھتے تو گویا کہ ہم نے نماز کو سائڈ میں ڈال دی، اللہ اس کو قرآن میں پیچھے ڈالنا کہتا ہے۔ تو سوچو آپ نے نماز، گفٹ آئی، دوست نے گفٹ دی، آپ کا دوست آپ کا محبوب اللہ، اس نے آپ کو گفٹ دی، آپ نے لے کر پیچھے پھینک دی، اللہ راضی ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا؟ تو پھر کہنے کی بات یہ کہ ہم 5 وقت نماز ادا کریں اور ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معراج کے صدقے میں نمازی بنا دے، نیک بنا دے، سب کو ایک ساتھ مل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے اہل ایمان کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ بھائی بنا دے، ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کے دلوں میں پیدا فرما دے، اور اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔